علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس قرآن کو جو ہے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، شروع کریں گے ہم تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت کے لیے میں بلاؤں گا حافظ بلال کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے مطالعہ حدیث کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ نعمان کو کہ وہ ادھر آئیں اور ہمارے سامنے حدیث اور اس کے مفہوم جو ہے وہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک نماز پہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 بار غسل کرتا ہو تو بتاؤ اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے غرض کیا، نہیں، اس کے جسم پر ذرا بھی میل کچیل نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ نمازیں انسان کے گناہوں کے معاف کیے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، بہت آسان بات کی ہے کہ جو نماز ہے نا، نماز سے انسان کے دل میں شکر کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی راہ میں برابر بڑھتا جاتا ہے، اور نافرمانیوں سے اس کا ذہن دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس سے بھی یا کبھی اس نے جان بوجھ کے غلطی کی ہو یا پھر اس سے دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ غلطی ہو گئی ہو تو وہ فوراً اپنے رب کے سامنے گر پڑتا ہے اور رو رو کر معافی مانگتا ہے۔ جیسے کہ انسان ہے، اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا بڑھ جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ جو ہے اس کا جو دھبا ہوتا ہے وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کو اللہ تعالیٰ گناہ کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہی انسان اپنے رب سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس پر ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، تو جس شخص نے بہتر طریقے پر وضو کیا اور ان نمازوں کے مقررہ وقت پر انہیں ادا کیا اور رکوع و سجود ٹھیک سے کیے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے نمازوں میں جھکا رہا تو اللہ نے اس کی مغفرت اپنے ذمہ لے لی، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے گا تو اسے بخش دے گا اور اگر چاہے گا تو اسے عذاب دے گا۔ اس حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ ہمیں جو اپنی نمازیں ہیں وہ مقررہ وقت پہ ادا کرنی چاہیے، اور نماز ٹھہر ٹھہر کر اور اس کے جو رکوع و سجود ہیں اسے صحیح طرح ادا کرنے چاہیے۔ یہ جو نماز میں جو چوری ہوتی ہے اس کا یہی بیسیکلی مطلب ہے کہ جو نماز کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جزاک اللہ یہ تھے حافظ نعمان جنہوں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی اور اس کا مفہوم پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے وہ صحیح اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں درس کے جو باقاعدہ جو ہے مہمانوں کو بلاؤں گا، لیکن ان سے جو پہلے ایک بات یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے جو ہے میں تقریباً یہاں پہ اس خلقے کا جو ہے ایز اے ناظم ذمہ دار کے طور پر مجھے ناظم منتخب کیا گیا تھا. تو جو بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور اگر کوئی میری باتوں سے آپ لوگوں کو کوئی برا لگا ہے تو میں اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں. اب جو ہے میں دعوت دوں گا آج گیوتوکو ہیرا موس سے جو ہے ہمارے اسلامک سرکل آف جاپان کے سن 2024 سے 26 تک کے جو ہے شورا کے جو ممبر ہیں عبداللہ میاں صاحب، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور درس قرآن جو ہے وہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، عزیز دوستو، بھائیو و ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں ساتھی جا رہے ہیں؟ خیریت؟ خیر انشاءاللہ. وين رايحين؟ يلا سأترجم لكم إن شاء الله، أتكلم بالعربية إن شاء الله. تفضلوا أخي إلى هنا. يلا معلش، خذوا راحتكم أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى في كتابه المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعمان بھائی نے بھی آپ کے سامنے جو ہے اپنا نماز کے حوالے سے بات کی تھی. اس میں جو نماز کی روحانیت تھی، نماز کا جو روحانی اثر تھا اس کا انہوں نے تذکرہ کیا. یہ نماز کا ایک اثر ہے. اپنا نماز جو ہے کیسی عبادت ہے، اس کے حوالے سے آپ کو ذرا سا مزید کوشش کریں گے تفصیل سے جو ہے آج کے موضوع میں ہم بات کریں. خلیل بھائی، اپنا ابھی 9:20 ہو رہے ہیں. اپنا آپ کا پروگرام کتنے بجے ختم ہوتا ہے؟ 15 منٹ میں نا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، یعنی 9:35 تک انشاءاللہ اس گفتگو کو سمیٹ لیں گے اللہ نے چاہا تو. عزیز دوستو، قرآن کریم میں جو ہے اپنا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 26 جگہ یعنی ایک ساتھ آیا ہے. یعنی نماز کو قائم کرو، نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا، نماز کو قائم کرنے کا کہا گیا ہے. اور زکاتوں کو جو ہے اپنے زکاتوں کو ادا کرو، زکاتوں کو دیا کرو. ٹھیک. اور 3 جگہ جو ہے اپنا الگ الگ آیا ہے. یعنی ایک آیت میں نماز کا ذکر ہے، برابر والی آیت میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا ذکر ہے. 29 جگہ تقریباً یہ ایک ساتھ اپنا ذکر موجود ہے. اس کے علاوہ 2 جگہ صرف اپنا نماز کا ذکر ہے، نماز کو قائم کرنے کا، اور 5 جگہ جو ہے الگ سے زکوٰۃ کے قائم کرنے کا ذکر ہے. یعنی قرآن میں ان 2 اعمال کی انتہائی زبردست تاکید کی گئی ہے. اب آخر کیا وجہ ہے؟ میں آپ ساتھیوں سے سوال کروں گا، کیا وجہ ہے کہ نماز یعنی روزہ جو ہے اپنا بیماری کی حالت میں اپنا آپ کو اگر بیماری اپنا انتہائی شدید ہو یا کوئی مرض لاحق ہو تو اپنا اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اپنا جنگ کے اندر، جنگ بدر کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 17 رمضان کو پہلے ہی رمضان فرض ہوا تھا، اور 17 رمضان کو 17ویں دن، پہلے رمضان جو فرض کے 17ویں دن جو ہے مارکہ بدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ کھولنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کو لڑنے کے لیے طاقت اور توانائی کی ضرورت تھی. جی دوستوں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو نہ بیماری میں چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ جنگ کی حالت میں چھوڑنے کی اجازت ہے. کیسے؟ یعنی اگر آپ اپنا بیمار ہیں، آپ کھڑے ہو کے پڑھنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ بیٹھ کر پڑھیں گے. اگر آپ بیٹھ کر پڑھنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ کو لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے. اور اگر لیٹ کر بھی یعنی آپ اپنے اعضاء کی یعنی ہاتھوں کو حرکت وغیرہ نہیں دے سکتے تو آپ پلکوں کے اشارے سے نماز ادا کریں گے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت کسی صورت نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اور اگر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کے اندر بھی کس طریقے سے نماز ہوگی؟ یعنی نماز کے اندر جو جنگ ہوتی ہے اپنا وہ حالت خوف کی حالت میں وہ کس طرح سے ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے. اپنا یعنی مسلمانوں کی اپنا آدھی فوج جو ہے وہ لڑے گی اور آدھی فوج جو ہے کہ 1 رکعت نماز ادا کرے گی، اور پھر وہ جا کے اپنا جنگ میں شامل ہو جائے گی، اور جو جنگ لڑ رہی ہوگی وہ آ کے باقی دوسری رکعت پوری کر کے اور پھر اس کے بعد جنگ میں جا کے شامل ہو جائے گی. عزیز دوستوں، یعنی اتنا خطرناک موقع کے اوپر بھی اپنا جب اپنا آپ کو جان کا خطرہ ہے اور دشمن کسی بھی وقت آپ کو غافل پا کر آپ پر حملہ کر سکتا ہے، اس وقت بھی آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. کیا وجہ ہے آخر؟ کیوں اس قدر اس کی شدت سے تاکید ہے؟ عزیز دوستوں، کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی اس چیز پر اپنا سوچا آپ نے؟ نماز سب سے پہلے آپ کو کیا چیز سکھاتی ہے؟
میں اب آپ ساتھیوں سے سوال کروں گا، یعنی میں اپنا یہاں پہ اپنا جواب آپ لوگوں سے لینے کے لیے آیا ہوں، میں صرف یہاں سوال کرنے کے لیے ہوں۔ نماز آپ کو سب سے پہلے کیا چیز سکھاتی ہے؟ جی وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ جی ماشاء اللہ، اپنا یعنی نماز جو ہے اپنا وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ کیسے وقت کی پابندی سکھاتی ہے؟ نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے اوقات میں فرض کیا، تو آپ کو اپنا زندگی کے اندر یہ وقت کا پابند بنا دیتی ہے کہ آپ کو جو کام جس وقت پیدا کرنا ہے اپنا، وہ آج کا کام کل پہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کام کو اپنا پرسوں پہ ٹالنے کی اجازت نہیں ہے، اس کام کو بس چھوڑ دینے کی اپنا کہ جب کبھی موقع ہو تو کر لیں گے اجازت نہیں ہے۔ جو کام آپ نے جس وقت پر کرنا ہے اس وقت پر کرنے کی آپ کو عادت ڈالی جائے عزیز دوستوں۔ پھر ڈسپلن کی ایک دوست نے بات کی، کس نے کہا ڈسپلن کا؟ آپ نے کہا ویس بھائی، جزاک اللہ خیر۔ نماز آپ کو نظم و ضبط کا پابند بناتی ہے۔ کیسے بتائیے؟ نظم و ضبط کے کیسے پابند بناتی ہے؟ یہاں پہ اپنا کوبایشی عبداللہ کوبایشی صاحب نے نماز پڑھائی ہمارے کو، ٹھیک ہے، وہ اپنا سجدے میں گئے، تم سجدے میں گئے یا اپنا کوئی اس ٹائم اپنا قیام کر رہا تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سلام پھیر رہا تھا، وہ جیسے جا رہے تھے اپنا ان کے پیچھے ویسے کے ویسے چل رہے تھے اپنا۔ کیسے ڈسپلن کیسے قائم ہوتا ہے کہ آپ اپنا کسی کو اپنے میں سے ذمہ دار بناتے ہیں اور پھر ذمہ دار کے پیچھے جو ہے اپنا اس کی اطاعت کرتے ہیں جب تک وہ آپ کو اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلاتا رہے۔ جہاں وہ اسے دائیں بائیں کرے تو آپ کو اس کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کو کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر وہ غلطی کرتا ہے، امام غلطی کرتا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو توجہ دلائیں گے، اس کو توجہ دلانے کی بھی ایک ادب ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی بول پڑے اور اپنی زبان میں بول پڑے، توجہ دلانے کی بھی ایک ادب سکھایا گیا اور اس ادب سے اپنا اس کو توجہ دلانے کی کہا گیا۔ اس کے باوجود اگر وہ غلطی پر جاری رہے تو پھر جو ہے اس کو ہٹا کر دوسرا آدمی آگے بڑھ کر اس نماز کو مکمل کرائے گا۔ ٹھیک، نماز آپ کو نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ اور نماز ہمیں کیا کیا سکھاتی ہے عزیز دوستوں؟ جی دیکھیں، یعنی نماز ایسی مکمل عبادت ہے، اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین ہے کیا، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، دین ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، دین کیسا انسان چاہتا ہے، کیسا مسلمان چاہتا ہے، تو آپ نماز کو سمجھ لیں، آپ کو دین سمجھ میں آ جائے گا عزیز دوستو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے، اپنے نماز کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا، نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ باجماعت نماز کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے اور اس نماز کو جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے اس حق کو ادا کیا جائے اور اس نماز کو سمجھ کے پڑھا جائے تاکہ وہ نماز آپ کی زندگی پہ جو اثر اس کو ڈالنا چاہیے وہ اثر آپ کی زندگی میں نظر آئے عزیز دوستو۔ یہ ہے دراصل مقصد نماز کا۔ نماز آپ کو روکتی ہے اپنا برائی سے اور برے کاموں سے، فحش اور برے کاموں سے جو ہے آپ کو روکتی ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ٹھیک، انسان کے لیے اپنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے نفس پہ قابو رکھنا۔ شیطان جو ہے اپنا ورغلاتا ہے، شیطان برائی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے انسان کے لیے، وہ برائی کی طرف اس کو اپنا اس کے کان میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے روکیں گے آپ؟ کون سی طاقت ہے؟ نہ کوئی دیکھنے والا ہے اپنا، ہے نا، نہ کوئی آپ الزام لگانے والا ہے، جسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، جیب میں بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور کیا اپنا یعنی کوئی برائی کرنے سے، اپنا شراب پینے سے انسان کو اپنا بہت زیادہ اپنا کوئی عظیم و طاقتور بندہ بن جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک عمر آتی ہے کہ پھر اس کو بول دیتے ہیں کہ بھائی اپنا اگر تم نے اس چیز کو استعمال کیا تو تمہارے لیے ایسا ہی ہے کہ تم شراب پی لو یا زہر کھا لو، تو اس کو پھر ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر اپنا اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور جنس اور یہ شہوت یا کوئی اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ انسان جو ہے لمحے اور چند لمحوں کی اپنا یعنی خوشی کے لیے جو انسان ہمیشہ کے لیے بے چینی اور کسی کی زندگی کو بربادی اور اپنے لیے لاکھ پریشانیاں اور اپنی بدنامی اس کو اختیار کر لے۔ یہ کوئی اتنی بڑی اتنی خاص چیزیں ہیں؟ اور آج تک کسی جواری کو آپ نے اپنا مالدار ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ بتائیے۔ تو ان برائیوں کی طرف اپنا نفس لپکتا ہے، اس کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں سے بچانے کے لیے کیا کرتی ہے؟ نماز آپ کو بچنے میں مدد کرتی ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے دل میں برائی کا خیال آیا اور زیادہ ٹائم نہیں گزرتا ہے، دن میں 5 نمازیں ہیں نا، کسی نماز کا وقت قریب آتا ہے اور آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ یہ میں کیا کرنے کے لیے جا رہا تھا، یا اللہ میری حفاظت کر، یا اللہ مجھے بچا لے اپنے جہنم کے گڑھے میں سے گرنے سے، یا اللہ مجھے دنیا کی تباہی اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے یا اللہ۔ تو نماز جو ہے آپ کو برائی سے روکنے میں بھی انسان کو مدد کرتی ہے۔ اور نماز پڑھنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ طہارت حاصل کرتے ہیں نا، ایک پاکیزگی کا پورا نظام ہے۔ یہ یہودی جو تھے اپنا یہ مسلمانوں کو مدینہ کے اندر مذاق اڑاتے تھے کہ ایسا نبی ان کا آیا کہ ان کو جو ہے استنجا کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ آج دیکھیں، آج دنیا استنجا کرنے کے طریقوں پر چل رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہم جاپان میں آئے تھے، ہمارا مذاق اڑتا تھا
مجھے یاد ہے اپنا آج سے 32 سال پہلے اپنے ایک کنکریٹ کی کمپنی میں ہم کام کرتے تھے، تو ہم جب اپنا دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا ہم نماز کے لیے اپنا وہ پانی پیٹ بوتل جو پلاسٹک کی بوتل اس میں پانی لے کے ہم وضو خانے وہ واش روم جاتے تھے، ہم استنجا کرتے تھے تو پانی دائیں بائیں گرتا تھا، ہم اس کے باوجود کہ اس کو ٹیشو سے پونچھ لیتے تھے، لیکن پرانے وہ بینچو اسٹائل کے ہوتے تھے، اس میں نیچے لکڑی ہوتی تھی اپنا، تو پانی کے نشان بہرحال لے جاتے تھے۔ وہ جاپانی ہر وقت سانچوں سے شکایت کرتے تھے کہ یہ لوگ باتھ روم کو جو اپنا واش روم کو جو گندا کر دیتے ہیں یہ لوگ ہیں، تو سانچو اتنا تنگ وہ ہم لوگوں کو نکال نہیں سکتا، ہم لوگ کوئی 8-10 بندے تھے، اس نے ہمارے لیے الگ سے اپنا ٹوائلٹ اور باتھ روم بنا دیا۔ نہاتے ہم پہلے گھر آ کے تھے، لیکن وہ ان کی شکایت کی مہربانی سے اس نے ہمارے کو اپنا وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو یونٹ باتھ اس نے پورا ہمارے کو بنا دیا، تم لوگ یہاں پہ اپنا وضو کر لیا کرو اور وہ جاپانی والا ٹوائلٹ نہیں استعمال کیا کرو۔ آج جاپانی خود اپنا واش بنا کے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیوں؟ بیماریاں ان کے اندر اپنی اتنی زیادہ وہی ہیں اپنا استنجا نہ کرنے کی وجہ سے کہ آج اپنا ساری دنیا کو استنجا کرنے کی مشینیں اپنا سپلائی کر رہے ہیں دوستان۔ وہ یہود جو مذاق اڑاتے تھے اپنا، ہمارے دین نے ہمارے کو آج سے کئی برس پہلے اپنا صفائی کا اور طہارت کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان پاکیزگی کیسے حاصل کرتا ہے اور پاکیزہ کیسے رہتا ہے انسان، اور ساتھ میں اپنا یعنی کیا سکھاتی ہے اپنا ہمارے کو نماز طہارت کے اندر کیا سکھاتی ہے کہ صرف جسم کی صفائی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، انسان کا دل بھی صاف ہونا چاہیے، انسان کا ذہن بھی صاف ہونا چاہیے، اس کی روح کو بھی پاکیزگی کی اور طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین، ہیں وضو کر کے آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والا بنا ہے۔ توبہ کیا کرتی ہے؟ انسان کے گناہوں کو، دلوں کی سیاہی کو، اپنا اندر کی خرابی کو جو ہے وہ دو ڈالتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے طہارت حاصل کرنے والا بناتا ہے۔ اور نماز ہمارے لیے کیا کرتی ہے عزیز دوستو؟ اور نماز کیا کرتی ہے اپنا؟ اور کیا سکھاتی ہے؟ بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے نماز۔ جی بولیے۔ جی جی انسان کے ذہن میں اپنا ہمارے بھائی نے کیا نام ہے آپ کا؟ الماس ارمد بھائی نے جیسے بتایا، دیکھیں انسان کے ذہن میں اپنا 100 خیالات اپنا کلبرا رہے ہوں، چلبرا رہا ہوں۔ آج کل اپنا یعنی جاپان میں بھی اور ہمارے لوگوں کے اندر بھی 900 کتنا ہو گیا، یعنی لائٹ جو اپنا ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اپنا ہلکا پھلکا جو ہے اپنا برین ہیمریج سے گزار ہی چکے ہوں گے، شاید پتہ نہیں چلا ہوا ہمارے کو، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ بڑے حادثے سے محفوظ رکھے، لیکن کس قدر زیادہ کیا وجہ ہے؟ کاروبار کی سوچیں، پریشانیاں، گھر کی سوچیں، پریشانیاں، پاکستان میں موجود اپنی فیملی کی اپنا سوچیں، پریشانیاں، اس قدر پریشانیاں پر مسلط ہوتی ہیں اور ہمارے اوپر اتنا بوجھ بن جاتی ہے کہ ہمارا دماغ اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، اور کہیں سے پھر اپنا لیکیج شروع ہو جاتی ہے دماغ کے اندر۔ لیکن یہ نماز کیا کرتی ہے؟ ہم جب آتے ہیں ہے نا، وہ ہمارے ایک دوست نے اپنا یعنی بہت پرانی بات ہے، جب مسجد حرم 97 میں اپنے جب بننے کے لیے آ رہے تھے، اس کے لیے اپنا فنڈ جمع کرنے ان کے پاس گئے تھے۔ آپ بھی جانتے ہیں ان کو، کمال رضوی صاحب، یاشی میں جن کا چھوٹا سا یارڈ بھی، ہم ان کے گھر پہ ان کے آفس میں بیٹھے تھے، یا ناکانوں میں شاید ان کا ناکانو سکاوے اسٹیشن کے پاس ہی تھا اپنا ان کا آفس، اپنا مینشن میں بیٹھے، تو انہوں نے بولا عبداللہ بھائی کتنی زبردست چیز ہے اپنا ہمارے پاس کہ اپنا ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، اپنا سب کچھ خسارہ ہوتا ہے، سب کچھ برباد ہے، تباہ ہو جاتا ہے، آدمی بولتا ہے میں صفر ہو گیا، صفر سے بھی نیچے چلے گیا، قرضوں میں چلا گیا۔ آدمی آتا ہے مسجد کے اندر، اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، بولتا ہے یا اللہ تو ہی مالک ہے بس اپنا، ہے نا۔ یہ سارا بوجھ انسان جب اپنا اللہ کے حوالے کرتا ہے، اپنا آپ کو انتہائی ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اور اگلے دن سے نئی طاقت و توانائی کے انسان شروع کرتا ہے، دوبارہ پھر مائنس سے اپنا صفر پہ آتا ہے اور پھر اپنا آگے نکل جاتا ہے۔ اتنی طاقتور چیز ہے، انسان کے ذہن کو تازہ کرتی ہے، انسان کو ذہنی پریشانیوں اور بیماریوں سے، دل کی پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ عزیز دوستو، نماز انسان کا تزکیہ نفس کرتی ہے، کس طرح سے نفس کی پاکیزگی، نفس کو پاک کرتی ہے، کس طریقے سے کرتی ہے، آپ کو اپنے نفس کے پر قابو پانے کے طریقے سکھاتی ہے، کس طریقے سے سکھاتی ہے۔ صبح سویرے اپنا آج کل تو آدھی رات کو نماز ہو رہی ہے، فجر کی اپنا ہو رہی ہے، کتنے بجے نماز ہوتی ہے اپنا فجر کی آج کل؟ جی، یعنی نماز مسجدوں میں کہیں 3:45 ہو رہی ہے، میکسیمم 4 بجے تک نماز ہو رہی ہے اپنا، ہے نا، زیادہ سے زیادہ کہیں 3:30 ہو رہی ہے، 3:30 3:45 میکسیمم 4 بجے تک نماز ہو رہی ہے۔ آپ اپنا ابھی سوئیں، اپنے کاموں سے فارغ ہو کے 10 بجے 11 بجے، تو کم ہی لوگ سوتے ہوں گے، شاید لوگ اپنا 1 بجے 1:30 بجے سوا 1 بجے کہیں جا کے لوگ سوتے ہوں گے، ہے نا۔ تو اپنا ابھی آپ کی آنکھ لگی اور ابھی آپ اپنا اٹھ گئے، اپنا اس قدر اپنا آپ کو اپنے اوپر اپنا قابو ہوتا ہے کہ یار میں نے نماز کے لیے اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بات لمبی سے لمبی ہوتی چلے گی، اپنا ہمارے پاس 3 منٹ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ تو یہ نماز انسان کو اپنا، انسان کے نفس کو، آپ کو اپنے آرام کو، شہوت کو، اپنا نیند کو چھوڑنے کی اپنا اپنے اوپر آپ کو قدرت بخشتی ہے، طاقت بخشتی ہے۔ رات کو جب آپ اپنے شام کو تھکے ہارے ہوتے ہیں اور آپ کی ہمت نہیں ہوتی، اس ٹائم بھی آپ کو اپنا اللہ کے آگے کھڑا کرنے کی اپنا طاقت دیتی ہے، اپنا آپ کو اپنے نفس پہ اتنا قابو حاصل ہوتا ہے۔ لوگ اپنے نفس پہ قابو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں؟ سردی کے اندر جاپانی جا کر ٹھنڈی آبشار کے نیچے کھڑے جاتے ہیں،
کیوں کہتے ہیں اپنا ہمارے اندر کا جو عقمہ ہے اس کو ہمارے کو مارنے والا ہمارے دین نے ہمارے کو اس طرح کے اوٹ پٹانگ طریقے نہیں سکھائے عزیز دوستوں. ہمارے دین نے ہمارے کو سکھایا ہے کس طریقے سے اللہ کے آگے جا کے کھڑے ہو اپنا ایک ادب کے ساتھ, ایک تہذیب کے ساتھ, ایک تمیز کے ساتھ, ایک باوقار طریقے کے ساتھ اپنے نفس پہ انسان جو ہے اپنا قابو پاتا ہے نماز کے ذریعے. پھر یہ نماز اب مختصر بات کرتا ہوں, کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق انشاءاللہ یعنی تفصیل سے بات کریں گے. یہ نماز ہمارے کو ایک اجتماعی نظام سکھاتی ہے کہ آپ کا اجتماعی نظام کس طریقے سے ہونا چاہیے. ہم میں سے انفرادی طور پہ اچھے لوگ تو ہوں گے, لیکن مجموعی طور پہ ہمارا اجتماعی نظام جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ جاپانی انفرادی طور پہ اتنے اچھے لوگ نہیں ہوں گے, لیکن ان کا اجتماعی نظام مضبوط ہے تو دیکھیں کہ معاشرے میں اچھائی نظر آتی ہے. اپنا بھی اویس بھائی دیکھیں دنیا کے دوسرے کونے سے تشریف لائیں, وہ کہہ رہے ہیں اپنے جاپان میں آیا, مجھے اچھا لگا, مجھے پسند آیا. کیوں, کیا وجہ ہے کہ ان کا اجتماعی نظام جو ہے, ان کا عدل و انصاف کا نظام, ان کا پولیس کا نظام, ان کے صفائی کا نظام, ان کے آپس میں جو اپنا دوسری چیزیں ساری آپ کو اپنا ترتیب سے نظر آتی ہیں چیزیں, ہے نا, دوسری جگہ پہ بے ترتیب نظر آتی ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. اسلام یہ نظام نماز ہمارے کو یہی سکھاتی ہے کہ جس طرح نماز کے اندر آپ اپنے ایک اجتماعی نظام جو ہے سما و اطاعت کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ قائم کرتے ہیں, اسی طرح اپنی عام زندگی میں جب باہر جائیں, دن میں 5 مرتبہ آپ کو ٹریننگ دے رہی ہے, دن میں 5 مرتبہ کوئی تربیت دے رہی ہے, جب باہر جائیں تو یہی نظام جو ہے اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کریں. یہ نماز ہمارے کو سکھاتی ہے عزیز دوستوں کہ آپ کے معاشرے کا نظام بھی کیسا ہونا چاہیے. آج ہماری مسجد میں اپنا کوئی ہے, اپنا یہ روزانہ عشاء میں آتا تھا, آج نہیں ہے, غائب, آج موجود نہیں ہے, اللہ خیر ہو سکتا ہے مصروف ہے, لیکن دوسرے نظر نہیں آیا تو ہمارے کو تشویش شروع ہو جائے گی, ہم اس کی فکر کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نماز میں کھڑے ہوں گے کندھے سے کندھا ملا کے اپنا, ہے نا, پیر سے پیر ملا کے اپنا, ہے نا, ٹخنے سے ٹخنے جوڑ کے کھڑے ہوں گے. ایک دوسرے سے ہمارے دل بھی ملیں گے, ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی ایسا تو بغض جو ہے نا اس وقت نماز کی حالت میں ہم اپنے آپ سے رخصت کر دیں گے. یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے, اس سے باہر بھی ایسی آپ نہ رہیں. یہ نماز ہمارے کو سکھاتی ہے عزیز دوستوں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے لیے ایثار کریں, ایک دوسرے کے لیے قربانی, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. مسلمانوں کی ایک اچھا معاشرہ بنانا سکھاتی ہے. یہ نماز جو ہے آپ کی فوجی تربیت بھی کرتی ہے. فوجی تربیت کیسے کرتی ہے؟ صف بندی ہوتی ہے, صف میں کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی, صف ٹوٹتی نہیں ہے. کسی کا اگر وضو خراب ہو گیا تو وہ صف میں سے جائے گا تو پیچھے کے افراد آگے بڑھ کے اس صف کو جو ہے اس کمی کو جو ہے پورا کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور بنیان و مرصوص سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. جب اپنا رستم نے اپنا ایران کے اندر اس نے فوجوں کو دیکھا تھا مسلمانوں کی, تو اس کو تو ذہن میں یہی تھا جو پرانے عرب اس کے پاس آتے تھے اپنا تجارت کرنے کے لیے, وہ سب اپنا ایسی اجڑ سے جاہل سے اور جاہلوں کے طریقے سے آتے تھے. تو اس نے جب مسلمانوں کی اپنا وہ ڈسپلن دیکھا تو رستم جو ان کا سپہ سالار تھا اپنے ایرانی فوجوں کو, اس نے کہا عمر تو میرا کلیجہ چبا گیا, اس نے تو کتوں کو جو ہے نظم و ضبط سکھا دیا, ڈسپلن سکھا دیا. عمر نے نہیں سکھایا تھا, اللہ کی اس عبادت نے, نماز نے سکھایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیز دوستو, یہ نماز آپ کو جو ہے اپنا, اور پھر اس کے ساتھ جب اپنا زکوٰۃ کا ذکر آئے تو زکوٰۃ آپ کو ایک ایسا معاشی نظام دیتی ہے کہ ٹیکس کے اندر آپ چوری کر لیتے ہیں, زکوٰۃ کے اندر آپ چوری کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں کہ آپ سب سے تو چھپا لیں گے, لیکن اللہ سے چھپا سکتے ہیں؟ نہیں چھپا سکتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں سے 40واں حصہ جو ہے 2.5% جو ہے غریبوں کا حق رکھا ہے, یا جو اپنا آپ کی جو فصل ہے اس میں سے 10واں حصہ عشر جو ہے وہ غریبوں کا حق رکھا ہے. آپ اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے اپنا, تو آپ اس کو خرچ کرتے ہیں. جب آپ اس کو واقعی ایمانداری سے خرچ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر معاشرے میں کچھ عرصے کے بعد آپ ڈھونڈیں گے بھی تو آپ کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. جی, ایسا ہوا ہے جب اس نظام پہ عمل ہوا ہے, اور ایسا نہیں ہو رہا جب اس نظام پہ عمل نہیں ہو رہا. قسمتی سے یہ نماز ہماری ایک مکمل ایک اخلاقی, دینی, اجتماعی, معاشی, معاشرتی, سیاسی, عسکری تربیت کرتی ہے عزیز دوستو. پورا ایک نظام ہے. دیکھیں روحانیت کی بات اپنے ہمارے عدنان بھائی نے کر دی تھی, تو نماز کے اتنی ساری چیزیں ہیں کہ میں اگر اپنا سوچے, میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنا ذہن سوچتا رہا, میں لکھتا رہا, میں نے سوچا اس کے اوپر تو آدمی اپنا پورا کم سے کم 3, 4, 5 جلدوں کی کتاب لکھ سکتا ہے. اتنا بڑا, اتنا وسیع مضمون ہے عزیز دوستو یہ. تو یہ نماز کو اپنا اسی طرح سوچ کے پڑھے کہ نماز کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو قائم کرنے کا حکم دیا. دین بھی تب قائم ہوگا جب نماز قائم ہوگی. آپ کو پتہ ہے اپنا یہودیوں کے جب اپنا مسجد اقصیٰ میں آگ لگی تو فوراً یہودی بھاگے گئے گولڈا میئر کے پاس, وزیر اعظم کے پاس, اسرائیل کے. کیا مسلمان ملک تو ہمارے کو چھوڑیں گے نہیں, وہ تو ہم پر حملہ کر کے ہمارے کو کچا چبا جائیں گے. تو اس نے کہا فکر نہیں کرو, ہمیں اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا جب تک مسلمانوں کی فجر کی نماز کی حاضری جمعے کی نماز کی حاضری کے برابر نہ ہو جائے. کون سی نماز کی حاضری؟ فجر کی حاضری جو ہے جمعے کی حاضری کے برابر نہ ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ اپنے دین کی طرف پلٹیں گے تو کفر کا زوال جو ہے اس وقت سے شروع ہو جائے گا. کیوں؟ آپ دین کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے, دین پہ صحیح معنوں میں عمل کرنا شروع ہو جائیں گے, ان کا نظام خود بخود اپنا ختم ہو جائے گا. جھاگ کی طرح بیٹھ گیا کہ نہیں, ایک چھوٹے سے ٹکڑے نے اتنا ہے نا, اتنی بڑی طاقت جس کے پیچھے سعودی عرب اور پاکستان, انڈونیشیا بھی 2 ہفتے کے بعد سرنڈر کرنے کے لیے جا رہے تھے, اس کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا عزیز دوستوں. کیوں؟ انہوں نے قرآن کو, نماز کو تھام لیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو, ان کے آگے دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کو ڈھیر کر دیا, جس کے بارے میں سب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو تو کوئی ڈھیر کر ہی نہیں سکتا, اس کو تو حدیثہ علیہ السلام ہی آ کے ختم کریں گے.
انہوں نے حدیث علیہ السلام کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے بولا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے نظام پہ چل کے عزیز دوستوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مختصر سی بات ہوگی نماز کے بارے میں عزیز دوستوں، دنیا بھر میں اسلامی تحریکیں جو ہیں اپنا ان کے خلاف ایک بڑے طویل عرصے سے پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ عرب ملکوں میں یہ پروپیگنڈا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اپنا فری میسن کے جو ہے اپنے ایجنٹ ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ آج دنیا کو سب کو پتہ چل گیا کہ اسلامی تحریکیں جو ہے حقیقت میں اپنا کفر کی اور اپنا یہود کی اور فری میسن کی سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ اسلامی تحریکیں عزیز دوستوں، اور جو ان پر الزام لگاتے تھے وہ خود اپنے ان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں۔ آج اپنے سب کے منہ کو تالے لگے ہوئے ہیں، سب خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے جس کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا، وہ خدا جو ہے اپنا ڈھیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کو اپنا تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 21 سال کی ایک مسلسل اپنے جدوجہد کے بعد پورے اپنا صلیبی سب سے بڑا لشکر لے کر آئے تھے، 48 ملکوں کی فوج افغانستان کے اندر، اپنی تیسری نسل کے جب اپنا ان کی لڑنے کے لیے تو بھاگ گئے کہ نہیں بھاگ گئے؟ رات میں بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ جہازوں میں لوگوں کو لٹکتا ہوا چھوڑ کے بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ ساری دنیا نے اپنے آنکھوں نے منظر دیکھا، ابھی اپنا 2 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہی اپنا فلسطین جس کے بارے میں 17 سال سے اس کو گھیرے میں ڈالا ہوا تھا، ان کے بارے میں بولتے تھے کہ یہ فلانے کے ایجنٹ ہے، یہ فلانے کے ایجنٹ ہے۔ آج انہوں نے دنیا کو دکھا دیا یہ کس کے ایجنٹ ہیں۔ وہ اپنے شہید بچوں کو بھی اٹھاتے اور اللہ کے آگے رکھتے ہیں، بولتے ہیں اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں اللہ، لیکن ہم جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تو ہماری مدد کر، بس ہمیں دنیا سے کوئی مدد نہیں چاہیے، نہ کوئی ہماری مدد کو آئے گا، بس تو ہماری مدد کرو۔ دیکھیے اللہ نے ان کی مدد کی کہ نہیں کی، کہاں سے اس کو اپنا لاتے پڑ رہی ہیں، کمر توڑ کر رکھ دی اس کو، اپنا اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی تباہی ہو گئی ان کی، اور کتنے بڑے ان کے منصوبے جو ہے اپنا ہوا میں جو ہے اپنا تحلیل ہو گئے عزیز دوستوں۔ تو اسلامی تحریکیں عزیز دوستوں ہمیشہ جو ہے اپنا وہ قرآن کا اور اللہ کی طرف پلٹنے کا اور اللہ سے محبت کرنے کا اور اللہ کے دین میں چلنے کا اور آخرت کی تیاری کا جو ہے پیغام ہمیشہ سے دیتی رہی ہیں، اور یہی پیغام عزیز دوستوں ساری دنیا میں دیتی رہی ہیں، مختلف ناموں سے کہیں پہ مصروف ہوں گی۔ جاپان میں آپ کی اسلامی تحریک اسلامی سیکرٹری آف جاپان جو ہے انہوں نے ایک چھوٹا سا نظم قائم کیا، چند افراد تھے، 6 افراد تھے، مجھے یاد ہے ایسے 33 سال میں جب میں ملا تھا 6-8 افراد ہی تھے، میں اس قافلے میں شامل 23واں فرد تھا میں میرے خیال میں۔ آج الحمدللہ جاپان کے کئی شہروں میں مساجد بھی ہیں، مراکز بھی ہیں، لوگ دین سیکھتے بھی ہیں، دین سمجھتے بھی ہیں، دین پہ چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس ملک میں ہمارا اپنا کوئی سیاسی اور اپنا کوئی عسکری ایجنڈا نہیں ہے، لیکن اس ملک میں ہمارے پاس جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم یہاں پر جس طرح مسلمان ایک ہونا چاہیے، اس کی زندگی ہونی چاہیے، وہ نظر آنی چاہیے دوستوں ان غیر مسلموں کو، تاکہ اسلام کے دین کے قریب آئیں، اسلام کو دین کو دیکھ کے بھاگنے والے لوگ نہ بنیں۔ یعنی لوگ فیس بک لکھتے ہیں پوسٹر میں، بڑا تکلیف، یہ جاپان میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں آدمی ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے اپنا وہ لوگ نہ حج کرتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر بڑا اپنا ایمانداری، لیکن یہاں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ آپ یہاں پہ اسٹیشنوں کے پاس ابھی چلے جائیں، کیا کچھ اور نہیں ہو رہا، یہ ہمارے اسلامی ملک میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ان کی خرابیاں ہم نہیں دیکھتے، برائیاں اپنا اچھائیاں ہی اپنے کی بیان کرتے ہیں، اچھائیاں ہیں ان کی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم بھی اگر عزیز دوست اپنے دین کی طرف پلٹیں گے، دین کی طرف آئیں گے، دین کے اوپر چلیں گے، تو انشاءاللہ یہ اچھائیاں ہمارا بھی مقدر و نصیب ہوں گی، اور یہ عروج جو ہے ہمارے کو بھی نصیب ہوگا، اور یہ عزت جو ہے اپنا جس طرح ہمارے پچھلوں کو ملی تھی، عزت ہمارے کو بھی دوبارہ ہوگی۔ اسلامی تحریکیں ساری دنیا میں صرف اس عزت کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کر رہی، تو آپ جیسے مسلمان آپ کو ہونا چاہیے، کم از کم ویسے مسلمان آپ نظر آنے چاہیے عزیز دوستوں۔ ہم آپ کو کوئی بہت بڑا اپنا ولی اللہ بنانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم آپ کو کوئی بہت بڑا صوفی، کوئی بہت بڑا عابد اور زاہد بنانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ جو کم از کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کو آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو کوئی بہت بڑے فتوحات کے اپنا اس کی ذمہ داریاں پہ نہیں ڈالے، یہ کم سے کم چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے جو آپ کو کرنا چاہیے، جس طرح سے آپ کو نظر آنا چاہیے، وہ آپ کو ہونا چاہیے اور وہ آپ کو کرنا چاہیے، بس یہی ہماری آپ درخواست ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اپنا یہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلے، کوئی اپنا اس کے ایک ذمہ دار ہو، چیزوں سے ذمہ دار لے کر چلے، اور وہ ذمہ دار بھی ایسے جس طرح نماز میں اپنا آپ کا امام ہوتا ہے اور آپ کو دین کے مطابق چلاتے ہیں، تو آپ کے دین کے مطابق آپ اس کے پیچھے چلیں، اور جب آپ کو خدا نخواستہ نظر آئے کہ اس کے اندر خرابی آ گئی ہے تو آپ اس کو تنبیہ کریں، اور تنبیہ سے وہ نہیں مانتا تو اس کو اپنا ہٹائیں، اس کی جگہ اپنا نیک اور طاہر آدمی کو اور باصلاحیت فرد کو لے کر آئیں۔ ایک نیک آدمی جو ہے بے صلاحیت بھی ہو سکتا ہے، نااہل بھی ہو سکتا ہے، وہ آ کے اپنا وہی بیڑا غرق کرے گا جو ایک اپنا اہل آدمی اور فاسق آدمی کر سکتا ہے عزیز دوستو۔ تو اہل بھی ہو، باصلاحیت بھی ہو اور نیک بھی ہو، ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں اور پھر ان کو اپنا ذمہ دار بنائیں، ان کی ذمہ داری میں چلیں، اور وہ دین کے کام کی جو کوشش مقامی طور پر کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس مسجد میں آج اپنا اگر اپنے یہاں پہ 30 حاضری ہے تو کل یہاں پہ 50 حاضری نظر آنی چاہیے۔ ان کے فون میں بھی اپنا فون آپ لوگوں کو اٹھاؤں، 600 700 کانٹیکٹس ہوں گے اپنا، ٹھیک ہے، اور جس میں آپ کے قریب کے علاقے کے اندر کم سے کم نہیں 20-30 کانٹیکٹس ہوں گے۔ کیا آپ ان کو اپنا آتے ہوئے فون کر کے یاد دہانی کر کے اپنا یہاں پہ مسجد میں آنے کی ترغیب نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں عزیز دوستو، لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ واقعی یہ میرا کام ہے، اگر آپ سمجھیں گے کہ میرے کو پتہ نہیں کیا سمجھے گا، میرے کو یار مسئلہ، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، بس میں چلا گیا ہوں، بس بڑی بات ہے، نہیں،
ہم نے اپنی جنت بھی بنانی ہے لیکن اپنے ساتھ میں دوسروں کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے عزیز دوستوں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہماری ذمہ داری اس ملک کے اندر, یہ اتنی بڑی قوم ہے, یہ غیر مسلم ہے عزیز دوستوں, ان کو خدا کے دین کا پیغام نہیں پہنچے, ان کو نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے. ان کو کون بتائے گا؟ کیا اللہ کسی فرشتے کو اتارے گا؟ پیغمبر تو اب نہیں آنا دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وصیت کر کے گئے کہ جو موجود ہے یہاں پہ وہ اگلے لوگوں کو پیغام پہنچائے, اور وہ ان سے اگلوں کو اور وہ ان سے اگلوں کو. آج اگر ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے, اس کا شعور دیا ہے, تو پھر میری ذمہ داری ہے. آپ کے اپنا جاپانی رابطے کتنے ہوں گے؟ کم سے کم بھی 15-16 افراد سے تو آپ اپنے ہفتے میں ملتے ہوں گے جاپانیوں سے. آپ کے کتنے ہوں گے؟ کم سے کم اگر کوئی کمپنی بھی کام کرتا تو اس کمپنی میں 20-30 آدمی تو ہوں گے کام کرنے والے عزیز دوستوں. ان تک اللہ کا دین کون پہنچائے گا, کیسے پہنچائے گا؟ سب سے پہلے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے, اس کے بعد اپنی میٹھی زبان کے ذریعے, اس کے بعد خدمت کر کے ان کا دل جیت کر عزیز دوستوں, کہ وہ لوگ اپنی زبان سے بولیں کہ تم اتنے اچھے آدمی ہو. کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آپ بتاؤ کہ ہمارا دین ہمارے کو اچھائی سکھاتا ہے عزیز دوستوں. تو جس طرح سے آپ سے مسلمان ہیں ویسے آپ کو مسلمان بننا چاہیے اور نظر آنا چاہیے, اور اس سے اگلے مرحلے پہ آپ کو جس طرح سے آپ بن گئے ہیں اپنا اور بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا, ہم کوشش کر سکتے ہیں, اسی طرح سے اپنا آپ کو یہ دین کی دعوت جو ہے اپنے جو بھائی جن کو معلوم نہیں ہے, جو بھٹکے ہوئے ہیں, جو یہیں پہ اس معاشرے میں مسلمان ہیں لیکن بھٹکے ہوئے ہیں, ان کو اس طرف راغب کرتے ہوئے, اور جن کو بالکل نہیں معلوم ان تک یہ دعوت پہنچانی ہے. بس یہی کام ہے ہمارا, اور کچھ بھی نہیں ہے اس سے بڑھ. اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا عزت بھی رکھے گا, آپ کے اوپر پردہ بھی رکھے گا, اور آپ کی اپنا حفاظت بھی کرے گا اللہ پاک. کسی کا محتاج بھی نہیں ہونے دے گا اللہ پاک, کیونکہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے پھر میں اس کا دست و بازو میں اس کا کام کرنے لگ جاتا ہوں. پھر کوئی کام آپ کا خراب کر سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتا عزیز دوستوں. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ کے رسول کا ساتھ ہوگا, ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, ان کی شفاعت نصیب ہوگی, اور ان کی مائیت میں اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے. اور کیا چاہیے ہمارے کو زندگی میں؟ اور کوئی سے بڑا مقصد ہو سکتا ہے؟ کتنا جی لیں گے؟ 60 70 80 90 سال, میکسیمم 100 سال, 110 سال. طویل ترین آدمی کی عمر 112 سال ہے, اس سے آگے تو نہیں جا سکتے, لیکن وہاں ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اور وہی اصل زندگی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے عزیز دوست. سرکل نے اپنا پہلے ہمارا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ہم حلقے میں استصواب کراتے. استصواب اس وقت ہوتا تھا جب وہاں پہ سب لوگ یکسو کے کام کر رہے ہوتے تھے, دین کے کام کے لیے کوشش کرتے. ان کے اندر یہ بہت سارے افراد ابھرتے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے کہ یہ لوگ بھی اس قابل ہیں, یہ لوگ بھی اس قابل ہیں. لیکن آج بدقسمتی سے ہمارا یہ نظام بھی اپنا متاثر ہے. تو ہمارے جو ارکان ہیں کم سے کم ان کے اندر ہم نے انتخاب کا نظام رکھا ہوا ہے. استصواب کا نظام ابھی فی الحال حلقہ جاتی سطح پہ جو ہے اپنا وہ مفقود ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ٹیم ورک اور کوارڈینیشن, اس طرح سے دین کا شوق اور دین کے لیے کوشش ہے, اس طرح سے اب نظر نہیں آتی بدقسمتی سے. میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہر جگہ یہی حال ہے اپنا, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, ہر جگہ یہ حال ہے بدقسمتی سے. تو اس لیے سرکل نے اس سال جو ہے مقرر کیا کہ تمام حلقات میں امیر جو ہے اپنا نائب, یعنی اپنا حلقے کا اپنی طرف سے حلقے کا ناظم اور مسجد کا ناظم مقرر کرے گا. اور اپنا آپ ساتھیوں سے درخواست ہوگی جو حلقے کے ارکان ہیں, کارکنان ہیں, جو مسجد کے ساتھی ہیں, مقتدی ہیں, اور جو مسجد کے پڑوسی ہیں, اپنا وہ لوگ اس کے دست و بازو بنیں, اس کے ساتھ تعاون کریں, اور اللہ کے دین کے کام کو آگے لے کر چلیں. یہ آپ ساتھیوں سے درخواست ہے. اور دوسرے نمبر پہ اپنا عزیز دوستوں, ذمہ داری ایسی چیز ہے کہ اپنا یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, یہاں یعنی بدقسمتی سے ابھی یہ بھی سنا, اپنا کہیں ایک جگہ اعلان ہوا تو وہاں پہ اپنا کسی نے خاتون نے دوسری خاتون سے کہا مبارک ہو تمہارے میاں جو ہے اپنا وہ بن گئے, اپنا ہے نا ذمہ دار بن گئے. تو اس نے کہا کہ مبارکباد آپ کو یہ اپنا قبول, اپنا ہمیں اپنا ایسی ذمہ داری اپنا نہیں چاہیے. حقیقت میں یہ عہدہ نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے. کسی کو اگر ناظم بنایا تو یہ ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کے اوپر اپنا ذمہ داری آئی تو ایسا ہی ایسے اس کو کند جس کے دھار نہیں ہوتی اس سے اس کو ذبح کر دیا ہو. کیوں؟ اس کو اس ذمہ داری کا لوگوں کے سامنے جواب تو دینا. جس طرح آپ کے ناظم صاحب نے ابھی یہاں پہ بیٹھ کر کہا ہے, ان کو ساتھ میں یہ بھی اپنے احتساب اپنے آپ کے احتساب کے لیے پیش کر لیجیے کہ اگر کوئی میرا احتساب کرنا چاہے تو یہاں مجھ سے بدلہ چکا لے, قیامت کے لیے اس کو اٹھا کے نہ رکھے برائے کرم. اور اللہ کے آگے بھی جواب دینا چاہیے ذمہ داری کا کہ ذمہ داریاں پڑ رہی. پھر دوسرے, اگر کسی نے ذمہ داری مانگی اور اس کے یا اس کی خواہش رکھی, اس خواہش کے نتیجے میں اپنے اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی, تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی مدد و تعاون شامل حال نہیں ہوگی دوستوں. لیکن اگر آپ ذمہ داری سے فرار اختیار کریں اور ذمہ داری آپ پر لوگوں کی طرف سے ڈال دی جائے یا ذمہ داروں کی طرف سے ڈال دی جائے, تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہوتی ہے. پھر اللہ آپ کا دست و بازو بنتا ہے اور معاون و مددگار ہوتا ہے, اور آپ اس ذمہ داری کو اپنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. یہ عہدہ نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم نے دین کے کام کو بھی عہدے سمجھنا شروع کر دیا ہے. جس دن سے ہم نے عہدے سمجھنا شروع کیا ہماری بربادی شروع ہو گئی. اب ہمارے دین کے اندر بھی جو تنظیم کا بڑا ہوگا تو اس کا بیٹا جو اس کے بعد جو ہے اس کا خلیفہ بن جاتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, اگر کوئی شیخ ہوتا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے جو سب سے لائق شاگرد ہوتا تھا وہ شیخ کی وفات کے بعد پھر وہ ان کی مسند پہ اور اپنا ان کے ممبر پہ بیٹھتا تھا. عزیز دوستوں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے ایسی چیزوں میں محفوظ رکھے. ہم اس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟
واقعہ ہے بڑا خوبصورت، لیکن آج موقع نہیں، اپنا پھر کبھی سناؤں گا آپ کو، جس میں مختصر سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا طالب الولایت لا یولا، جو ذمہ داری کو مانگے گا اس کو ذمہ داری نہیں دی جائے گی. اللہ کے رسول نے منع کر دیا. یہ اسلامی تحریکوں نے اپنا قاعدہ رکھا ہے کہ جو بھی ذمہ داری کی خواہش رکھتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لوگوں کو اس کے لیے راضی کرتا ہے کہ میرے کو ووٹ دو یا میرے کو منتخب کرو، تو اس کو ذمہ داری کے لیے ہم نااہل قرار دیتے ہیں عزیز دوستو. کیونکہ جو سمجھتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں وہ سب سے بڑا نااہل ہے، کیونکہ ذمہ داری کو کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اس کو توفیق دے اور اللہ اس کی مدد کرے. عزیز دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آئندہ ناظم کو بھی جو ہے توفیق دے، ان کا مددگار ہو، اور آپ سب ساتھیوں کے ساتھ وہ اپنا بالکل جس طرح ایک خاندان کے ساتھ، اپنے بڑے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ، ایک فیملی کے ساتھ چلتے اس طرح چلے، اور آپ لوگ ایک ٹیم کی صورت میں کام کریں، اور یہاں پہ اللہ کا دین جو ہے پھیلتا ہوا پھلتا ہوا ہے نا، اور لوگوں تک پہنچتا ہوا، اور لوگوں کو مسیح طرف اپنا راغب کرتا ہوا اور اللہ سے جوڑتا ہوا نظر آئے. کسی سے نہیں جوڑیں آپ، اللہ سے جوڑیں، اپنا اللہ سے جوڑنے والا اپنا آپ کو بنائے. اپنا آپ کے انشاءاللہ اس سال جو ہے ناظم جو ہے دوبارہ انشاءاللہ خلیل بٹ بھائی ہوں گے جو حلقے کے ناظم ہوں گے انشاءاللہ، اور مسجد کے ناظم جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ رضا بٹ بھائی رہیں گے. اپنا سرکل کی شورا نے اپنا انتہائی غور و خوض کے بعد اپنا یہ محسوس کیا کہ اپنا فی الحال ذمہ داری انہی ساتھیوں پر جو ہے جاری رہنی چاہیے، تو انہی ساتھیوں پر ذمہ داری فی الحال جو ہے وہ جاری رہے گی. اس میں اپنا مسجد کے ناظم کا حلف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے رضا بھائی کو، اور حلقے کے ناظم جو ان کا حلف ہوتا ہے، میری ان سے درخواست ہے رضا بھائی اپنا خلیل بھائی سے کہ آگے تشریف لائیں اور حلف پڑھ دیں. یہ حلف پڑھ کے اپنا اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری جو مجھ پر ڈالی گئی ہے میں جو اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا توفیق کی دعا کرتے ہیں، اور آپ ساتھیوں سے بھی اپنا درخواست ہوتی ہے کہ اپنا آپ ان کا دعوت کریں.